ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو چکی، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک دہشت ناک آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر سیدہ آمینہ ڈر گئیں اور بڑی متحرک ہوئیں۔ پھر بولی، یا الہی کیا ماجرا ہے؟ اس وقت ہوا سے ایک چیز نمودار ہوئی جسے مرغ کہا جاتا ہے، اور وہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سر ملنے لگی، اور وہ دہشت ناک آواز جس سے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈر گئی تھی وہ ڈر جاتا رہا۔ پھر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس نے مجھے کچھ شرینی لا کر دی اور وہ میں کھا گئی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور آسمان کی طرف گیا۔ اس کے بعد میں نے کچھ عورتیں دیکھی جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ میرے کسی کام کو آئی ہیں، میری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوئی اجنبی عورتیں ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں اور مجھے تسلی دینے لگیں اور کہنے لگی، سیدہ آمینہ تجھے مبارک ہو، رحمت للعالمین تمہاری گود میں آن پہنچے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ عورتیں بی بی مریم، آسیہ خاتون اور فرعون ملون کی بی بی منعونہ تھی۔ وہ خدا کے حکم سے بہشت سے حوروں کو لے کر میری تسلی کے لیے آئی تھی۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی، میں نے سنی، اس لڑکے کو آدمیوں کو فی الحال نہ دکھانا، ان سے پوشیدہ رکھنا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے گھر میں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ ساری کی ساری اللہ کی رحمت میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا کچھ آدمی آئے، ان کے ہاتھوں میں سلاجیتی آفتاب، عطریات اور خوشبوئے اشک اور عنبر لے کر آئے، اور ہوا میں معلق کھڑے ہیں۔ بہت سارے پرندے ہوا میں اڑنے والے نامعلوم کہاں سے میرے گھر کے قریب آ گئے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی چونچیں سرسبز ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی میری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اسی وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھی، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو، ایک کعبہ کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی، نور سلطان آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک سفید ابر آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد جتنے نبی بھی آئے اور جتنے نبیوں نے زمانہ پایا، وہ اپنی اپنی امتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی، ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب اور فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر ہاں حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ اپنی امتوں کو اعلان کرتے کہ ہمارے بعد ایک آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت میں بیت اللہ میں موجود تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں، جب آدھی رات ہوئی، غیب سے ایک آواز آئی، اور اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا، سب فرشتے تکیہ رکھے ہیں۔ پھر میری نظر بتوں کی طرف پڑی جو سارے کے سارے ٹوٹ کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسری آواز آئی، اس آواز میں پکار کر کوئی کہتا ہے، بشارت بعد اے اہل زمین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ آب رحمت انہیں دلانے کے لیے لایا گیا۔ خانہ کعبہ بھی اس وقت حرکت میں آ گیا۔ پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کیا، جا کر دیکھو تو صحیح کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے بنی شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوہ صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرز رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے لرزہ آ گیا۔ پھر چاروں طرف سے ایک آواز آئی، اے قریش مت ڈرو۔ میں اس آواز کو سنتے ہی ہولناک ہو گیا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ سیدہ آمینہ کے گھر جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں، میں جیسے ہی سیدہ آمینہ کے مکان کے قریب پہنچا، وہاں منظر ہی عجیب تھا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہاں نازل ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے پرند چرند مرغ ہوا کے سیدہ آمینہ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں۔ ایک بادل کا ٹکڑا سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اوپر چھاؤں کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے اختیار ہو گیا اور میں زمین کے اوپر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے دوبارہ ہوش آیا، میں نے چاہا کہ سیدہ آمینہ کے حجرے میں جاؤں، جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی اور محنت کرنے کے بعد آخرکار میں سیدہ آمینہ کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس جگہ میں نے دیکھا کہ خوشبوئے مشک عنبر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے ہر کونے سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے سیدہ آمینہ کو آواز دی، آمینہ جاگتی ہو یا سو رہی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی، میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمینہ بتاؤ، وہ نور جو تمہارے دو چشم کے درمیان تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ سنتے ہی عبد المطلب نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی، آج میں اس کو نہیں دکھا سکتی۔ جناب عبد المطلب نے کہا، کیوں نہیں دکھاؤ گی؟ آمینہ نے کہا، جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو غیب سے آواز آئی، سیدہ آمینہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، 3 دن تک کوئی بھی بشر ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ مگر جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ آمینہ سے بار بار اصرار کیا۔ سیدہ آمینہ مجھے بار بار یہی جواب دیتی رہی کہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ آخرکار اپنی میں نے شمشیر نکال لی اور سیدہ آمینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لا ہی رہی تھی کہ اسی وقت ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اے بشر، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ 3 دن تک یہ پیدا ہونے والا بچہ فرشتوں کی مجلس میں رہے گا اور 3 دن پورے ہونے کے بعد ہی کوئی بشر یا کوئی انسان ان کو دیکھ سکے گا۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ ان فرشتے کی آواز سن کر میرا جسم کانپنے لگا اور وہ شمشیر جو میرے ہاتھ میں تھی وہ زمین پر گر پڑی اور اسی وقت اس لڑکے کو میں نہ دیکھ پایا۔ میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہو گئی اور میری زبان اس طرح بند ہوئی کہ 7 دن تک میں کسی کو کچھ نہ کہہ سکا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو پورے مکہ مکرمہ کے پہاڑ جگمگانے لگے۔ جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں وہ دودھ دینے لگیں، یہاں تک کہ سارا کا سارا علاقہ خشک پڑا ہوا تھا۔ ہر طرف قحط سالی، پانی کی کمی، کہیں دودھ نہ تھا، کہیں بچے مر رہے تھے۔ اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہر طرف ہرا بھرا ہو گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اے اسرائیل، آج جتنے بھی فوت ہونے والے ہیں سب کو بخش دے، اور جتنے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہونے والی ہیں سب کے سب گھروں میں آج بچے کی پیدائش ہو، یعنی بیٹا ہی پیدا ہو۔ آج پوری روح زمین پر کوئی نہ رو پائے، کیونکہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کو 3800 برس گزر چکے تھے، بعض روایت کے مطابق 3070 برس گزر چکے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، بعض روایت میں آتا ہے کہ 4409 برس گزر چکے تھے۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6160 کا عرصہ گزر چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت یہ تھی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن کیسا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب، اور ایسے ہی یہ کنیت چلتی چلتی جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ، پھر سیدہ آمینہ، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ عرب میں یہ رواج اور دستور عام تھا، جب کسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی تو باہر سے دائیاں آتی، وہ دائیاں ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی اور 2 سال تک ان کو اپنا دودھ پلاتی
اور 2 سال کے بعد جب ان بچوں کو واپس کرتی تو ان کو باری انعام دیا جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، حضرت دائی حلیمہ اور دیگر دائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے آئیں۔ بہت ساری دائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئیں، مگر کوئی بھی دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور کوئی بھی دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو نکلی۔ اس سال عرب میں بہت قحط پڑا ہوا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری گود میں ایک بچہ تھا، وہ کئی دن سے بھوکا تھا۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور بلبلاتا رہا۔ ہم اس کی دلجوئی کرتے رہی اور اسی دلجوئی میں ساری رات گزر گئی۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں میں جس کھچر پر سوار تھی وہ اس قدر کمزور تھی کہ وہ چل نہ سکتی تھی۔ میرے ہمراہی بھی مجھ سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت بھی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب زیادہ انعام ملنے کی امید نہ تھی۔ مگر ان دائیوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ وہ ہے جو غریبوں کو ہنسائے گا، جو دکھی ہوگا اس کے دکھ کا مداوع کرے گا، اور یہاں تک کہ یہ تمام رحمتوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امیر دائی کے ہاتھ میں چلے جاتے؟ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت جاگ اٹھی۔ حلیمہ سعدیہ کے حالاتوں کو دیکھ کر کوئی عورت بھی اپنا بچہ حلیمہ سعدیہ کو دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے پورے مکے کا چکر لگایا، مگر کسی نے بھی اپنا بچہ دائی حلیمہ کو نہ دیا۔ بالآخر انہوں نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیز سے کہا کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہم اس یتیم بچے کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ دائی حلیمہ جناب حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی۔ سرور کائنات ان کی آغوش میں آ چکے تھے۔ دائی حلیمہ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت للعالمین اور ان کے رضائی بائی نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے ان کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت للعالمین کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تمہیں مبارک ہو، تم بہت مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واقعی ہی مجھے امید ہے، یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت للعالمین کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کے گرد نہیں پہنچ سکی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، جو چل نہیں سکتا تھا، یا تم نے کوئی نیا کھچر خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جس چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ ایک دن سارے کے سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کر حضرت دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے حلیمہ، تیرے گھر میں ایسی کون سی رونق افروز ہو چکی ہے؟ ایسا کیا عالم ہے کہ تیرے گھر میں دودھ ختم نہیں ہوتا اور ہماری بکریاں دودھ نہیں دے رہیں؟ آخرکار سبھی قبیلے والوں نے فیصلہ کیا کہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اسی چراگاہ میں ہم اپنی بکریوں کو چرائیں گے۔ جب سارے کے سارے قبیلے والی بکریاں حضرت دائی حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چراگاہ میں پہنچی
تو جیسے ہی شام کو واپس لوٹی تو ان کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ رحمت للعالمین کی برکات اور نبوت کا فیض تھا، جس کو حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر قدم آپ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مشاہدہ کرتی رہیں، یہاں تک کہ 2 سال کا عرصہ پورا ہو گیا۔ میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اب دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے حوالے کرنا تھا، کیونکہ 2 سال کا عرصہ پورا ہو چکا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے پاس لے کر گئی، اور اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ وہ ان کی رحمتوں کا نزول تو پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ بالآخر چنانچہ ہم نے وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمینہ کو رضامند کر دیا، پھر رحمت للعالمین کو واپس اپنے گھر لائی، اور ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کا کان بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جاری تھا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اماں جان، میرے دوست بھائی بہن دن بھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جایا کروں گا۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے مطابق بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت حلیمہ کے ایک فرزند جس کا نام زمرہ ہے، دوڑتے دوڑتے ہامتے ہامتے اپنے گھر میں آئے اور اپنی ماں حضرت حلیمہ سے کہا کہ امی جان، بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے، جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو زمین کے اوپر لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور اسی حالت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ اور خوف کی مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا کا سارا واقعہ ماجرا بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کے اوپر کسی آسیب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد ہمیں ان کو ان کے گھر والوں کے واپس بھیج دینا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ جب مکہ پہنچی، ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ حلیمہ، تم بڑی خواہش کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر میں لے کر گئی تھی، مگر اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ نے شکم چار کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت بی بی آمینہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کسی شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، یہ تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حمل میرے پیٹ میں موجود تھا تو اس وقت بڑی بڑی رحمتوں کا نزول ہوا۔ میں اگر کسی پتھر کے اوپر پاؤں رکھتی تو وہ موم بن جاتا۔ میں جہاں سے گزرتی یہاں تک کہ حیوانات، چرند پرند اور درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھک کر سجدہ کرتے۔ حضرت دائی حلیمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ چکی تھی، مگر کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ آپ کے سینہ انور کو کیوں چاک کیا گیا۔ حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ کے گھر، دوسری مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، اور تیسری مرتبہ غار حرا میں، اور چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچے تو اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت ام ایمن آپ کی والدہ ماجدہ کی باندی تھی،
آپ کی خاطرداری اور خدمت کرتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہو گئی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف آپ کے دادا بنو عدی بن نجار اور رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ باندی ایمن بھی اس وقت آپ کے ہمراہ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہیں وہ مدفن ہوئی۔ والد ماجد جناب عبداللہ کا سایہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت آمینہ کا در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا تھا، حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں، آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے آپ کو اپنی آغوش میں تربیت، انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ پرورش کی۔ حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس ہوئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں نے اور دل لبا دینے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا، مکان کے اندر باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی اپنے بستر بچھاتے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت کوئی جھوٹ بولا ہو۔ جناب ابو طالب اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب ایک قافلے کے ہمراہ چلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اس وقت اپنے چاچا کے ساتھ چل رہا تھا۔ چاچا نے کہا کہ بھتیجے تم گھر رہو، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضد کی اور نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر جناب ابو طالب کے دل میں رحم آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں چاچا اور بھتیجا قافلے کے ہاں روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ وادی شام میں پہنچا، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ جو بھی مکہ سے گزرنے والا مسافر چاہتا وہ وہاں جا کر ٹھہرتا اور آرام کرتا، مگر اس دفعہ ایک عجیب ہی منظر اس راہب کی آنکھوں کے سامنے تھا کہ جیسے جیسے قافلہ چل رہا ہے، اس قافلے کے اندر ایک بچہ ہے اور آسمان کے بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ قافلہ جا کر رکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے قافلے والے اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ اس راہب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایسے مکہ مکرمہ میں جناب عبد المطلب کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا۔ جب وہ سفر کرے گا، ابر یعنی بادل اس کے اوپر سایہ کریں گے، درخت جھک کر اس کو سلام کریں گے، پتھر چل کر ان کے پاس آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے واقعات اس راہب نے اپنی کتاب میں پڑھے ہوئے تھے۔ جب اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس راہب نے سارے کے سارے مکہ والوں کی دعوت کی۔ جناب ابو طالب نے اس دعوت کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک نوکر کو اسباب کے پاس چھوڑ گئے، یعنی کہ جو سامان تجارت بیچنے کے لیے وہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس سامان کی حفاظت کے لیے نبی کریم اور ایک نوکر کو چھوڑ گئے۔ جب سارے کے سارے راہب کے ہاں پہنچ گئے تو راہب کہنے لگا کہ تم میں کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ جناب ابو طالب کہنے لگے میرا بھتیجا اور ایک نوکر ہے جو سامان کی حفاظت کے لیے ہم ان کو چھوڑ آئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ راہب کی نظر ایک مرتبہ پھر اس بچے کے اوپر پڑی۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہی منظر اس کے اوپر چل رہا ہے، ایک ابر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا تو راہب اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور احتراماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سبھی کے سبھی قافلے والے کھانے میں مشغول ہو گئے۔
جب کھانے سے فراغت ہوئی تو وہ راہب پوچھنے لگا کہ کیا یہ لڑکا یتیم ہے؟ تو جناب ابو طالب کہنے لگے اس وقت ان کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو ان کے والد جناب عبداللہ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور 6 برس کی عمر میں جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انہیں آغوش میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس راہب نے یہ ساری کی ساری باتیں توریت اور انجیل میں پڑھی ہوئی تھیں، اور وہ ابو طالب سے کہنے لگا کہ ابو طالب تمہیں مبارک ہو، یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے سارے معجزات میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر وہ راہب جناب ابو طالب سے کہنے لگا کہ تم ان کی حفاظت اچھی طرح کرنا۔ وہ راہب جناب ابو طالب سے کہنے لگا کہ ان کو روم اور شام کی طرف مت لے کر جانا، کیونکہ وہاں ان کے دشمن ہیں، کیونکہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں اور وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں چل رہی تھیں کہ 7 اجنبی اچانک ظاہر ہوئے۔ وہ راہب کے بت خانے کے سامنے آئے۔ راہب نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کون ہو اور کہاں جانے والے ہو؟ ہم سب ملک روم سے آئے ہیں، بادشاہ روم نے ہم کو بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خروج ہوا ہے، ہم سب ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، پھر معاذ اللہ ان کو بادشاہ مار ڈالیں گے۔ ہم لوگ ان کو دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ راہب نے یہ سن کر کہا کہ بےہودہ رنج اٹھاتے ہو، تم ہرگز انہیں نہیں مار سکو گے، کیونکہ خدا ہی ان کا حافظ و ناصر ہے۔ بس راہب نے ان کو یہ کہہ کر مکہ کی طرف بھیجا اور کہا تم آرام سے جاؤ، کیونکہ تم ناحق آئے ہو۔ پھر جناب ابو طالب سے کہا کہ اس لڑکے کو شام اور روم کی طرف لے کر مت جانا، بلکہ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، یہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں کے یہودی تم کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ سن کر جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔